ایک صحابی آئے اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے اور کہا کہ رسول میں اپنی والدہ کو روتے ہوئے چھوڑ کے آیا ہوں آپ کی بیعت کرنے کے لیے. تو اللہ نے کہا کہ گو میک ہر لاف ایز یو میڈ ہر ویپ. واپس دفاع ہو جاؤ, واپس جاؤ. یار وہ صحابہ ایسے بھی آئے جو کہ جہاد کرنے کے لیے آئے, یا رسول اللہ مجھے جہاد کرنا ہے, میرے تمہارے والدین زندہ ہیں؟ ہاں زندہ ہیں. اکیلے؟ ہاں جاؤ ان کو خدمت کرو, تمہارا جہاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا ایک شخص کی نا روح نہیں نکل رہی تھی, تو بڑی اس کی نا حالت خراب تھی, تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ماجرا کیا ہے. کہیں سے پتہ چلا کہ اس کی ماں جو ہے نا وہ اس سے ناراض ہے, مطلب یہ حدیث میں ہے پراپر. تو وہ اس کی ماں کے پاس بھیجا گیا, اس کی ماں کو بتایا گیا کہ وہ اس کی حالت, وہ اتنی ناراض تھی کہ وہ الگ تھے کہ تمہارے بچے کی جو ہے وہ جان نہیں نکل رہی کیونکہ تم اس سے ناراض ہو. تو جب اس نے اس کو معاف کیا نا تب اس کی جان نکلی. ایسی تو اتنی ایون عبداللہ بن عباس سے بعد ایک شخص آیا اور نے کہا کہ مجھ سے نا قتل ہوا ہے, یمن سے آئے اور کہا مجھے قتل ہوا ہے, تو مجھ سے کوئی ہے ایسا کوئی کام ہے, کوئی تلافی, کوئی مجھے معافی مل جائے. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر نیکیاں ہی کرو اور میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ تمہاری والدہ زندہ ہوتی تو میں تمہیں کہتا جاؤ کہ والدہ کی خدمت کرو, میرے پاس کوئی اور سلوشن نہیں ہے تمہارے لیے, جا کے نیکیاں کرو اور توبہ کرو. سبحان اللہ. اس طرح ایک والد شخص نا بیٹا اپنے باپ کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا تھا کہ وہ نا میرے اپنے مال کے معاملات جو بھی تھے ان کے اس سے ریلیٹڈ. تو کہتے ہیں جب والد صاحب, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلایا اس کے والد صاحب کو, تو والد صاحب نا کچھ شعر و شاعری اپنے دل میں نا پڑھتے واز ویری سیڈ کہ میری شکایت ایک بیٹے نے باپ کی شکایت جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے لگا رہے ہیں. تو یہ بھی کہا کہ میرا باپ میرے مال سے بغیر پوچھے خرچ کر لیتا. ہاں, اور وہ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی, اور وہ شعر و شاعری بھی ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن بہت ڈیپ تھی کہ یار جس طرح مطلب وہ باپ آنسو سے روتا ہوا اپنے بیٹے کا بچپن یاد کرتے ہوئے کہ یار جس طرح میں نے تجھے پال پوس کے بولا, میں نے یہ کیا, دوز مومنٹس. اور آج ابھی یہاں آنے سے پہلے نا ابھی میں جس نکلنے لگا نا تو میرا اپنا جو بیٹا ہے وہ آ گیا نا, بابا زور کے گلے مل گیا نا, اور اس کو پتہ لگتا ہے میں جب نکلنے لگتا ہوں وہ آگے پکڑ لیتا ہے مجھے جانے لگا. تو میں اس کو ہگ کر کے نا بیٹھا ہوا, تو میں ایک دم سے نا مجھے ذہن میں نے کہا یار میں بھی کبھی اس طرح اپنے والد صاحب کو آگے چمٹتا ہوں گا نا جب اتنا تھا. تو کام آپ کی چیزیں ساری چیزیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں. آپ اپنی اولاد کو یو جسٹ سیور دیٹ مومنٹ, کوئی مائنڈ نہیں کرتا نا, ہم لوگ ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں کس یور چائلڈ, اور آپ اس کو اور پیار, آپ کو پیار ہی آ رہا ہوتا ہے جبکہ کائنڈ آف آپ کی رکاوٹ بن رہا ہے. تو میں کتنی دفعہ اپنے باپ کی رکاوٹ بناؤں گا, میں نے کیا کچھ ایسی چیزیں کی ہوں گی جہاں پہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا ہوگا, انہوں نے اس کو انجوائے کیا ہوگا اور مجھے اور پیار کیا ہوگا, مجھے کچھ اور مزے سے کہتے بہلا لیا ہوگا. تو یہ شخص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح پہنچا اور وہ سب ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی تھا کہ تم کیا پڑھتے ہوئے آ رہے تھے, تو اس نے بتایا جو شکایت بعد میں لگانا پہلے وہ بتاؤ کہ and I love the beauty of this thing کہ he wasn't reciting it, he was saying all this in his heart. Allah subhanahu wa ta'ala knew 7 heavens above. He sent Jibreel علیہ السلام to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and told him کہ جو بندہ آ رہا نہیں اپنے دل میں یہ پڑھ کے آ رہا ہے, تو اسے پوچھنا. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس شخص بیٹے کو کیا کہا تھا, اس کو یہاں سے پکڑا تھا نا, اسے کہا تھا کہ you and everything that you own belongs to your father. آپ سوچیں مطلب ہماری جو ذات ہے نا, ہم وی کائنڈ آف اللہ تعالیٰ نے کہا دیا آپ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم تمہارے پیرنٹس تمہیں اون کرتے ہیں. اونرشپ از ویری ڈفرینٹ. مطلب when you own something آپ کی مرضی اس پہ, آپ اس کو یوز کریں مس یوز کریں, تو ہمارے پیرنٹس اون اس, ہمارے پیرنٹس ڈیسائیڈ کر مطلب بتا سکتے ہیں بیٹا یہ نہیں یہ نہیں. اب غلط صحیح ہے وہی بات ہے کہ ہم نے وہ سیکنڈری ہے, بعد میں دیکھی جائے گی. اگر پیار اگر ایسا ریلیشن شپ ہے اپنے ماں باپ کی, اپنے جس آپ نے کہا کبھی کوئی ایسی بات ان کو اچھی چیز بتانی ہے, آپ اپنی زبان سے زیادہ ایکشنز کے تھرو بتائیں, ان کی عزت اور احترام کا خاص خیال رکھیں. آئی تھنک اٹ آلسو ویریز سچویشن ٹو سچویشن. اپنی حکمت آپ نے دیکھنی ہے, آپ کا فادر کے ساتھ کیسا ریلیشن, آپ کا مدر کے ساتھ ریلیشن, اگر آپ کا کلوز ہے, آپ کیجول ہے, مزیدار ہے, اٹ ڈپینڈس. لیکن آپ نے وہ رسپیکٹ کا جو لیول ہے نا اس میں 0.001% کا بھی نہ کوشش کریں وہ نہ آئے. اینڈ دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ آئی لک بیک اینڈ سے یار یہ جیسے ان میں سے میں سچ بتاؤں سب سے زیادہ مجھے ہماری جنریشن میں سب سے بڑا ایشو از دا فون.
میرے خیال سے when we are with our parents ہمارا فون کہیں دور ہونا چاہیے, قریب بھی نہیں ہونا چاہیے, قریب بھی نہیں ہونا چاہیے. That is such high level of disrespect. مطلب ہم دوستوں سے برداشت نہیں کریں گے, میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, میں آپ فون نکالوں, آپ کہیں گے کیا جی بند ہے, آپ پیرنٹس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. مطلب you should be turn towards your parent, آپ ان سے respectfully طریقے سے humble ہو کے بات کر رہے ہیں. اور ایک اور give all your attention to. ایک اور حدیث جو مجھے بہت زیادہ امیزنگ لگتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ تمہارے بلکہ والد کی رضامندی میں یا ان کی چاہت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا ہے والد کی رضامندی کو. ہاؤ بیوٹیفل از دس. جنت کا دروازہ ہے والد, مڈل والا. ایک طرف تمہارا تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے, اور جو وہ کہتا ہے پھر وہ بھی کرو, کیونکہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. جس نے اپنی جنت کے دروازے میرے خیال میں اور جنت کی جو ٹورڈز شارٹ کٹ یا برج ہے جلا دینی ہے نا, وہ اپنے والدین کا راز کرے. پڑھتے رہے تہجدیں, تہجدیں پڑھتے رہے, دیتے رہے زکات, کر لیں جو کچھ کرنا ہے. یو فیل ہیئر, یو فیل اوور. یس, میں نے اور اپنے میں بھی بتا رہا ہوں کہ آئی ریئلائز دیٹ الحمدللہ اپنے فرائض پورے رکھے ہیں, اپنی چیزیں پوری رکھیں. وی ایز اے جنریشن اور ہم لوگ سارے, وی شوڈ ریئلی 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 فوکس آن آور معاملات ود اسپیشلی ود آور ریلیٹیوز اسٹارٹنگ ود آور پیرنٹس. یہاں پہ فوکس لگا دیں, اگر ہم اپنی ٹائم اینڈ ایفرٹ یہاں پہ لگا دیں, 4 ایکسٹرا نوافل پڑھنے کے بعد ان ریلیشن شپس کو جو بھی اس کو مینڈ کریں, مینڈ کرنے کے بعد اس میں جتنا آگے جا سکتے جائیں, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنے خالہ کے ساتھ, اپنے ماموں کے ساتھ, ان سارے رشتوں میں جو رحم کے جتنے رشتے ہیں ان میں جتنا آگے جا سکتے جائیں. صحیح بات. ہم بتائیں عید پہ گفٹ دیتے ہیں ان رشتے داروں کو, ہم اپنے پیرنٹس کو بھی کچھ لوگ تو گفٹ دینا بھول جاتے ہیں, مانگنے والی ہیں ہم ابھی تک, اتنے بڑے ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے یونیورسٹی میں آپ نے بات کی, وہ ابھی تک ڈپینڈنٹ ہے پیرنٹس پہ, اور پیرنٹس بھی ان کو خیال رکھ رہے ہیں, وہ بھول جاتے ہیں یار ہم اباؤٹ ٹائم اب بڑے ہو گئے, میچور ہو جانا چاہیے کہ یار اب ہم نے پیرنٹس کو کچھ کرنا ہے, گفٹ دینے ہیں, جسٹس دینے ہیں ان کو, ٹائم مطلب جو کچھ بھی ہے, وی نیڈ ٹو گو آؤٹ آف دا وے. اگر آپ بالکل اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے کر رہے ہیں نا, یو پرابلی ناٹ ڈوئنگ انف. اور کمفرٹ زون نکلنا پڑے گا, اس کے بغیر فائدہ ہی نہیں ہے. اجر کمانا ہے نا. مطلب ہمارے ہم سبحان اللہ ایون دینداروں میں تو خیر یہ مسئلہ ہے کہ وی پریفر تہجد اینڈ ریڈنگ قرآن اوور ہیلپنگ پیرنٹس, ٹھیک ہے. اور جو دیندار نہیں ہیں وہ تو خیر وارے نہارے ان کے جو ہے نا, اور سبحان اللہ ایون ایک سلف میں سے ہیں بیسیکلی, انہوں نے نا شیخ ایک حدیث کا علم سیکھنے کے پاس ایک شیخ کے پاس جانا تھا, تو ان کی والدہ نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نے نہیں جانا. تو ان کی والدہ کی وہ خدمت کرتے رہے. جب وہ وفات پائی انہوں نے, ان کی والدہ نے, تو پھر چونکہ وہ ریسٹرکشن ختم تھی تو میں نے میرے ساتھ رہنا ہے. ایونٹ جب ان شیخ کے پاس گئے تو انہوں نے, ان شیخ کا مجھے نام بھول رہا ہے, ابھی بہت بڑے امام تھے اہل سنہ کے, تو کہا کہ ہی ہیز پاسڈ اوے. پتہ چلا کہ the شیخ ہیز پاسڈ اوے. تو کسی نے کہا کہ یو ہیو بین ڈپرائیوڈ آف نالج. تو اس نے کہا کہ I got the fruit of knowledge by obeying my mother. مطلب ہم احادیث کٹھی تو نہیں کر رہی نا, مطلب علم یہ تو نہیں کہ مجھے اتنی احادیث یاد ہے, میرے پاس اتنا علم ہے, میں اتنا, اصل احادیث سے کرنا کیا, قرآن کیا سے کرنا کیا ہے کہ ہماری obedience towards our parents, towards Allah subhanahu wa ta'ala رائز ہو. ہم نے احادیث کٹھی کر لی اور پیرنٹس کی بات نہیں مانی. And you see the extent of this thing کہ even when your father passes away, so the best thing that you can do is to maintain good ties with his friends. اس کا کتنا بڑا اجر ہے. یہ حدیث میں بھی آتا ہے شیخ کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے والد سے صلہ رحمی کرے, یعنی والد کی خدمت کرے اس کی قبر میں, اس کو چاہیے کہ اس کے اپنے والد کے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے, یعنی چچا کے ساتھ اور ان کے ساتھ. اور پھر جگہ فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے اپنے والد کی خدمت کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے جو والد کے دوست ہیں, ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا پیش آتے تھے. اپنے والد کے بیسٹ فرینڈس کے ساتھ ان کو اسپیشل خیال رکھنا. اور اس کا اجر مطلب اور سکون پہنچ رہا ہے کس کو, آپ کے والد صاحب کو قبر میں.